جی الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ہماری الحمدللہ جی جو ثلاثی مزید فی کے ابواب ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے ہمارے جو 5 ابواب ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ باب افعال، اسلم یسلم اسلاما، پھر دوسرا تفعیل، علم یعلم تعلیما، تیسرا مفاعلہ، جاہد یجاہد جہادا و مجاہدتاً، پھر اس کے بعد 2 باب ہم نے پڑھے تا والے، ایک تفاعل تعلم یتعلم تعلما، اور دوسرا پڑھا وہ بھی تا والا ہی تھا تساءل یتساءل تساؤلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اب دیکھیں جی آگے ہم چلتے ہیں، ہمارا باب نمبر کیا بن گیا آج؟ 6، 8 میں سے چھٹا۔ اس کا نام ہے جی باب افتعال۔ افتعال، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا مصدر کا وزن، باب کا نام۔ آگے وہی ترتیب ہماری، ماضی کا وزن، مضارع کا، اور پھر مصدر کا۔ تو اس کا جو ماضی آتا ہے وہ آتا ہے، اس کے ذرا آبزرو کریں کیسے لکھا ہے۔ افتعل یفتعل، اور پھر آگے وہی مصدر کا وزن افتعالا۔ اچھا یہ مجھے بتائیں اب، افتعل یفتعل افتعالا، یہ جو میں نے ماضی اور مضارع لکھا ہے، یہاں پر میں نے حمزہ کا نشان نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یس، یہ حمزۃ الوصل ہے، پھر جیسے ملائیں گے تو کڑچ ہو جائے گا۔ عربی میں کہتے ہیں حمزۃ الوصلی واجب القتلی، تو وافتعل اس طرح سے بن جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصدر بھی ہے۔ اب اس کے اندر روٹ لیٹرز ڈالیں، افتعال، قاف را با، ہاں جی کیا بنے گا؟ اف، اب ہاں پہلے افتعال پر غور کریں، مزید فی کیا باب ہے نا، تو فا عین لام، روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی اس میں لازمن چیز ہوگی۔ کیا کیا اس میں اضافی ہے؟ اب مزید کیا کیا ہے؟ ایک یہ شروع والا حمزہ اور فا عین لام، تو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں نا، فا عین لام روٹ لیٹرز ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کے علاوہ کیا کیا چیز ہے؟ حمزہ اور تا، ٹھیک ہے۔ اس میں تا جو ہے شروع میں نہیں آ رہی، اس میں تا ہاں بعد میں آ رہی، فرسٹ روٹ لیٹر کے بعد آ رہی ہے، تو اب ڈال دیں اس کو، کیا بنے گا؟ افتعل کے وزن پر ایک، اس کو بھی تو لائے نا بیچ میں تا کو، ہاں اقترب، اقترب، مضارع کیا بنے گا؟ اقترب یقترب اقترابا، اقترب وہ قریب ہوا، یقترب وہ قریب ہوتا ہے، اقترابا قریب ہونا۔ اسم فاعل کیسے بنائیں گے؟ کسے بناتے ہیں اسم فاعل؟ اسم فاعل کیسے بناتے ہیں؟ ہاں جی، علامت مضارع میں کو ہٹا کر اس کی جگہ میم آ جائے گی، مقتربن، مضارع سے بنا رہے ہیں نا، ہاں جی۔ مقترب، اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب، بتانے مجہول۔
کیا قاعدہ کیا تھا مجھول بنانے کا؟ آخری کو ہاں ساکن کہاں سے کرتا؟ آخری کو چھیڑنا نہیں ہے، اسے پچھلے پہ زیرانی، باقی سب پر ہاں کیا ہو گیا؟ کیسے بنا رہے ہیں؟ اسلم یسلم سلام فاو مسلمون اسلیما، پیشاب کی سب پر پیش، مضارع میں سینٹر والوں میں پیش تھا. اقتریبا، ہاں. اب مضارع مجہول کیسے بنا رہے ہیں؟ کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع پہ اور آخری حرف پر پیش آتی ہے، باقی سب پر زبر. یقتارا، یقتربو، اقتریبا، یقتربو، مصدر اسی طرح آئے گا. اقتی رابن فہوا، بنائیں، وہی زبر زیر کا ہی فرق ہے، صرف رکھنا ہے اس میں. یس، مقترب اور مقترب. الامر منہ کسے فعل امر بنا رہے تھے ہم؟ یس، مضارع مخاطب سے. الامر منہ لائے مضارع مخاطب کا سگا. یقتربو، تقتربو، تقتربو. ہاں جی، بنائیں. آپ کیسے فعل امر بناتے ہیں اسے؟ پہلے فعل کو ہلکا کرنا ہے تو آخری حرف علامت سکون آ جائے گی، اور علامت مضارع ختم کر دیں گے. اگر تو پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شروع میں حمزہ لائیں گے. پڑھا جا رہا ہے؟ کیوں؟ سکون ہے، ساکن. اور اس پر حرکت کیا لگانی ہے؟ زیر آئے گی، اسی طرح. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ روٹ لیٹر پر کیونکہ زیر تھی، اقترب، اور فعل نہیں والنہی عنہ، ہاں جی وہ ویسی، والنہی عنہ لا تقترب. لا تقترب، یہ لیں جی چھٹا باب بھی ہو گیا. اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب، اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب. الامر منہ اقترب والنہی عنہ لا تقترب. چلیں سنائیں جی. اب پچھلے 5 باب ملا کر تو سنانا شروع کریں گے، اس کے بعد پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہاں جی. جی جی جہادن و مجاہدتن 2 مصدر ہیں، پھر اسم فاعل فہو مجاہدن. جی زبردست. جی
نہیں تھوڑا سا غلط، تو علیما یتعلمو، یتعلمو مضارع قبل آخر پیش ہی ہے نا. ہاں جی ایکسلنٹ. اگلا پانچواں. یس یس لا تتساءل، یہ آج کا، یہ تو دیکھ کے ابھی سنا ہے نا. ہاں جی ایکسلنٹ جی، زبردست جی. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، مسلم یسلم اسلاما فهو مسلم، الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم. دوسرا ہے باب تفعیل. علم يعلم، نہیں تا کدھر سے آ گئی؟ علامہ، ہاں جی مجھے پتا ہے. ہاں کیا غلطی تھی پہلے؟ ہاں علم يعلم تعلیما فهو معلم، علم يعلم تعلیما فهو معلم، الامر منه علم والنهي عنه لا تعلم. جی. تیسرا جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة فهو مجاهد، جوهد يجاهد جهادا ومجاهدة فهو مجاهد، جی. الامر منه جاهد والنهي عنه لا تجاهد. جی باب تفاعل. پہلا ورڈ تفعل، تفعل یتفعل کے وزن پر لائیں. تعلم، ہاں جی تعلم يتعلم تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم، جی. علم يتعلم تعلم، تعلما ہاں جی. فهو متعلم، الامر منه تعلم، الامر منہ زبریں ہیں ساری، ساری زبریں ہیں. الامر منه تعلم، ہاں جی والنهي عنه لا تتعلم. جی. پانچواں اگلا بار ہے تفاعل. سر یاد نہیں، دیکھ کے سنا دو. سنائیں. آپ نے کل تو سنایا تھا سارا. سالا یہ والا تفاعل. ہاں جی تساءل یتساءل. اچھا کل پڑھا ہے یہ.
ہاں جی یہ سنائیں سنائیں. تساءل يتساءل تساؤلا متسائل تسوئل يتساءل تساؤلا فهو متسائل متساءل 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 یہی تو فرق ہے فاعل مفعول کا. متساءل الامر منه تساءل والنهي عنه لا تتساءل. ٹھیک. آج اقتراب اقترب يقترب اقترابا فهو مقترب محمد مقترب اقترب يقترب اقترابا فهو مقترب الامر منه اقترب والنهي عنه لا تقترب. زبردست. ہاں جی یار آج تو یاد ہو گیا کل والا زبان میں نہیں کہہ رہا وہ دو اصل میں اس طرح کے ہی وہ ٹنگ ٹوسٹر سے ہی ہیں وہ تفاعل اور تفاعل جو ہیں تعلم یتعلم تسال یتسال کوئی بات نہیں. ہاں جی سنائیں جی. جی جی ٹھیک ہو گیا. جی جہادن جوہدا تن ویسے امر کے ساتھ من بولا جاتا ہے اور نہیں کے ساتھ ان آتا ہے وہ نہیو عنہ. ٹھیک ہے آپ نے سنایا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے جی. جی پانچواں جی تساءل ماشاءاللہ. جی اقترب
یس ایکسلنٹ. جی بسم اللہ. بصوت عال اونچی بات. اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم الامر منه اسلم والنهي عنه لا تسلم. تسلم. لا تسلم والنهي عنه لا تسلم. جی. علم يعلم تعلیما فهو معلم علم يعلم تعلیما فهو معلم الامر منه علم والنهي عنه لا تعلم. جی. فعل جاہد یجاہد جہادا ومجاہدۃ فهو مجاہد جوہد یجاہد جہادا ومجاہدۃ فهو مجاہد الامر منه جاہد والنهي عنه لا تجاہد. ٹھیک. تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم الامر منه تعلم الامر منه زبر ہے ساری. تعلم ہاں جی. الامر منه تعلم والنهي عنه لا تتعلم. یس. اس کے بعد پانچواں التفاعل يتساءل ماضی کدھر گیا؟ سوری تساءل يتساءل تساؤلا. یہ حمزہ پروناؤنس کرنا ہے, یہ الف نہیں حمزہ. تساءل یتساءل. تساءل يتساءل. ہاں ہاں یہ کہاں ہے؟ آلو. تساءل يتساءل تساؤلا متسائل. تسئل يتساءل تساؤلا هو متسائل الامر منه تسائل. زبر ہے. تساءل وہ تعلم تھا, یہ تساءل ہے. الامر منه تساءل والنهي عنه لا تتساءل. زبردست. آج کا افتعال اقترب 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 دیکھیں کیا غلطی کر رہے ہیں. اقترب يقترب اقترب يقترب اقترابا فهو مقترب اقترب يقترب اقترابا فهو مقترب الامر منه اقترب والنهي عنه لا تقترب. چھٹے پہ پہنچتے پہنچتے منہ پہ چڑھ گئے ہیں. سارے ایک جیسی لگنے لگ جاتے ہیں, ایک ٹائم آتا ہے بول بول کے نا. ہاں وہ پیٹرن تو وہی ہے. ہاں وہی ہیں سارے, ملتے جلتے ہی ہیں سارے. میں نے کہا نا وہ ایک ٹائم آ گیا, مجھے تو ایک جیسے لگتے ہیں سارے. ہاں جی بسم اللہ. ہاں پھر سے شروع ہو گیا. اسلم یسلم اسلاما اسلم وہی سیم غلطی یاد بناؤ گی. لا تو اس میں بورڈ پہ تو نہیں غلط لکھ دیا تھا, ہو نہیں سکتا. ہاں لا تسلم ہو بھی سکتا ہے ویسے. لا تسلم دیکھ لیں بھی سارے اپنے اپنی رجسٹرز کے اوپر. لا تسلم تو نہیں کسی نے لکھ دیا. جی ٹھیک. مجاہدتن اضافی لفظ لیا ہے بیچ میں. پھر سے جاہدہ یجاہدو و مجاہدتن. لا تجاہد. تفعل تفعل تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم تعلم يتعلم تعلما فهو متعلم
الأمر منه تعلم ہاں تعلم ہاں والنهي عنه لا تتعلم. جی اور اس کے بعد ہے کلمہ تساءل 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 یتسا تساءل يتساءل تساؤلا فهو متسائل. تسئل تسئل يتساءل یتسا يتساءل تساؤلا فهو متسائل. الأمر منه تساؤل تساءل والنهي عنه لا تتساءل. آج کا اقترب يقترب اقترابا فهو مقترب. اقترب يقترب يقترب اقترابا فهو مقترب. الأمر منه اقترب والنهي عنه لا تقترب. چلیں ماشاء اللہ. اب اس کی ذرا تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. یہ آپ کو 8 ایسے ہی پکے ہو گئے نا جس طرح آپ سنا رہے ہیں انشاءاللہ صرفی بن جائیں گے کمال کے. جو علم صرف کا ماہر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صرفی. نحو کا جو ماہر ہوتا ہے عالم اس کو کہتے ہیں نحوی. ٹھیک ہے علماء نحات. دیکھیں جی ذرا چھوٹا کافی ہے. چلیں میم ہا نون. اب میم ہا نون پر آپ اردو میں کوئی لفظ ڈھونڈیں گے تو ویسے نہیں آپ کو سمجھ آئے گا. کیا اچھا اچھا جی ڈالیں جی میم ہا نون باب افتعال کے اندر ڈالیں. افتعل یفتعل امتحن یمتحن امتحانا. آپ 10 منٹ صرف رک جائیں تو کر کے چلے جائیں جی. افتعل یفتعل میم ہا نون ڈالنا ہے. امتحن یمتحن امتحانا فہو ممتحن امتحان لینے والا. امتحان اس نے لیا یمتحن وہ لیتا ہے امتحانا آپ کو اردو میں پتہ ہے کیا ٹیسٹ. ممتحن امتحان لینے والا. امتحن یمتحن امتحانا فہو ممتحن جس کا امتحان لیا گیا. الامر منہ امتحن امتحان لو. نہی عنہ لا تمتحن امتحان مت لو. عین با را جی ڈال دو ذرا عین با را کو باب افتعال میں. اعتبر یعتبر یعتبر اعتبارا اعتبارا فہو معتبر اعتبار کرنے والا معتبر. اعتبر یعتبر اعتبارا فہو معتبر معتبر جس پر اعتبار کیا کرو معتبر. الامر منہ اعتبر ٹرسٹ کرو اعتبار کرو. والنہی عنہ والنہی عنہ لا تعتبر اعتبار مت کرو. لا تعتبر. اور ہاں جی خا لام فا خا لام فا. خلف ویسے تو خلف بیک کو کہتے ہیں. اب اس باب میں آتا ہے تو اختلف اختلف یختلف یختلف اختلافاً. وہ جو مضارع پر پیش آتی ہے نا نارمل ایکٹیو وائس میں بھی عام مضارع میں نارمل مضارع میں وہ صرف وہ جو 3 شروع والے باب تھے ان میں آتی ہے. افعال تفعیل مفعلہ. اسلم یسلم علم یعلم جاہد. اس کے علاوہ کبھی بھی نارمل مضارع میں پیش نہیں آتی ان 3 باب کے علاوہ. ٹھیک ہے فور ناؤ. اقترب کہاں تھا اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف اختلاف کرنے ڈفرینٹ. اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف. الامر منہ اختلف والنہی عنہ لا تختلف. ہا را
میم. ہاں جی بنائیں. ہا را میم. افتعل میں ڈالنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احترم یحترم احتراما فہو محترم. محترم احترام کرنے والا. اور احترم یحترم احتراما فہو محترم. محترم جس کا احترام کیا گیا محترم. الامر منہ احترم احترام کرو. ونہی عنہ لا تحترم احترام مت کرو. اور ہاں دیکھیے سمپلی جیم ہا اور دال اس کا معنی ہوتا ہے محنت کرنا. جہادہ اس نے محنت کی. ذرا زیادہ محنت اگر ہو جائے تو ڈالیں جیم ہادہ. اجتہادہ یجتہد اجتہادن فہو مجتہد. محنتی شخص مجتہد ہے. اجتہد یجتہد اجتہادن فہو مجتہد. الامر منہ اجتہد ونہی عنہ لا تجتہد. نون ظا را وہی نظر ینظر جس سے کیا تھا. بنائیں جی. نون ظا را ڈالیں افتعال میں. ان تظارا افتعال ہے نا. ین ان تظارا ین تظیرو انتظارا انتظارا فہو منتظر. منتظر انتظار کرنے والا منتظر. انتظرا ینتظر اس کا انتظار کیا گیا. ینتظر اس کا انتظار کیا جاتا ہے. بس فائل کا تصور نکال کر تو ترجمہ کر دیں اس کا. انتظارا فہو منتظر. منتظر جس کا انتظار کیا گیا. منتظر منتظر فاعل مفعول. الامر منہ انتظر انتظار کرو. والنہی عنہ لا تنتظر انتظار مت کرو. اسی طرح عین را فا. عرف یعرف اس کا مطلب جاننا. عرف یعرف تعریفا تعریف. اور اس میں بھی ڈال دیا باب تفاعل میں بھی ڈالا. تعارف یا تعارف تعارفا اس باب میں بھی آئے گا. ڈالیں تو عین رافا کیا بنے گا. اعترف یعترف اعترافا اعتراف. اعتراف آپ کو پتا ہے. فہو معترف کنفیس کرنے والا اعتراف کرنے والا. معترف. اعترفا جس بات کا اعتراف اس کا اعتراف کیا گیا فلاں بات کا. یعترف اعتراف کیا جاتا ہے. اعترافا فہو معترف. بلیک چل رہا ہے ابھی کوئی نہیں. فہو معترف. الامر منہ اعترف اعتراف کرو کرو امر ہے. والنہی عنہ لا تعترف اعتراف مت کرو. عربی میں نون قاف اور لام کا مطلب ہوتا ہے جو اردو میں نہیں ہوتا. نقل اردو میں تو ہوتا ہے کاپی کر لینا. ویسے نقل ٹرانسفر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے. اردو میں بولتے ہیں نقل مکانی. ٹھیک ہے نا. ادھر سے ادھر بنائیں جی. نون قاف لام باب افتعال میں ڈالیں. یس انتقل ین ین ینتقل انتقالا فہو منتقل. انتقل انتقل ينتقل انتقالا فهو منتقل. الامر منہ انتقل ونہی عنہ لا تنتقل. انتقال کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ٹرانسفر. منتقل فلاں شخص انتقال کر گیا. کیا مطلب ہے؟
یہاں سے چھوڑ کر اگر یہ ہم چلا گیا، مطلب وہ بندہ باڈی تو وہی ہوتی ہے، اصل بندے سے مراد روح ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا. فہو منتقل، بندہ منتقل ہوا. منتقل تو اردو میں اسی مطلب میں بولتے ہیں انتقال ہم، لیکن وہ موت ہی مراد لیتے ہیں اس سے. عربی میں بہرحال وہ اس کا یہ اصل سینس ہے، ایسنس ہے، ٹھیک ہے. شین عین لام، اس سے کیا لفظ ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ شین عین اور لام سے، شین عین لام سے اردو میں کیا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ وہ تو بنا لیں گے، پہلے مجھے بتائیں. شعلہ نہیں کہتے، شعلہ، شعلہ بیاں. شعلہ کیا ہوتا ہے؟ سپارک، ہاں، آگ کا شعلہ. تو کسی کو آگ لگانا. اشتعل یشتعل اشتعالا فہو مشتعل. ایسی کسی کو مطلب کہ کیا کہیں گے اس کو، نہیں اردو میں تو تیلی لگانا ہے، مطلب ایسی کسی کے جذبات کو مشتعل، جیسے ہم کہتے ہیں نا شیطان انسان کو جذبات کو مشتعل کرتا ہے، ٹھیک ہے جی. اشتعل یشتعل اشتعالا فہو مشتعل. الامر منہ اشتعل والنہی عنہ لا تشتعل. پھر آج کل جو انتظار میں بیٹھے ہیں جس کے، نون خا اور با. اب نون خا با پر آپ صرف غور کریں گے تو ابھی آپ کی اس طرح سے ٹریننگ نہیں ہے تو ذہن میں کوئی لفظ نہیں آئے گا اردو کا، نخب، لیکن اس با میں ڈالیں فوراً آ جائے گا. انتخب ینتخب انتخابا، آگے مطلب ذہن میں ٹو چوز. فہو منتخب انتخب ینتخب انتخابا فہو منتخب. وہ جو منتخب نصاب ہے، منتخب چوز کرنے والا، اور منتخب جس کو چوز کیا گیا، سلیکٹڈ. سلیکٹڈ، ہاں جی، سلیکٹڈ کہیں گے. انتخاب از ٹو سلیکٹ. الامر منہ انتخب، سلیکٹ کرو. والنہی عنہ لا تنتخب، جو قرآن مجید کے مطالعے کا منتخب نصاب ہے. قرآن مجید کی جو آیات سلیکٹ کی گئی ہیں وہ منتخب ہیں، سلیکٹڈ. اور منتخب کون ہے؟ وہ بانی محترم ڈاکٹر سار رحمہ اللہ ہیں منتخب. اس کو سارے منتخب نصاب کہہ دیتے ہیں. منتخب نصاب ہے، ٹھیک ہے جی. ہاں، جین میم عین، جمع، جمع یجمع، جامع مجموع. اب اس باب میں ڈالیں کسی کو جمع کرنا. اجتمع یجتمع، اجتمع یجتمع اجتماعا فہو مجتمع، فہو مجتمع. اجتمع یجتمع اجتماعا فہو مجتمع. امر منہ، ہاں اجتمع، جمع کرو، اجتماع اکٹھا کرو. اجتماع آپ کو پتہ ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ گیدرنگ. ونہی عنہ لا تجتمع، کلیکٹ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، اکٹھا نہ کرو. ویڈیو میں، آڈیو میں؟ سنا نہیں ہے؟ اچھا اچھا، اب ٹھیک ہے. ہاں، جیم میم عین کو ڈالنے باب افتعال میں. اجتمع یجتمع اجتماعا فہو مجتمع، جمع کرنے والا. اجتماع آپ کو پتہ ہے، اجتماع کا جمع جہاں پر لوگ ہوتے ہیں، کلیکٹ ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں. اجتمع، کلیئر ہے نا اب؟ جی، اجتمع یجتمع اجتماعا فہو مجتمع. الامر منہ اجتمع والنہی عنہ لا تجتمع. ٹھیک ہے. اسی طرح کاف سین با عربی میں کمانے کے معنی میں آتا ہے.
کسبا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ عربی میں اس کا مطلب تو کمانا ہی ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ اعمال کمانے کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں صرف وہ 2-3 مقامات ہیں جہاں پر مال کمانے کے معنی میں آیا ہے یہ، ورنہ یہ قرآن کی اصطلاح میں اعمال ڈیڈز ارن کرنے کے معنی میں ہی آئے گا، اللہ ماشاءاللہ وہ 1-2 مقام چھوڑ کے جہاں پر وہ بات ہی ایک جگہ پر ٹرانزیکشنز کی ہو رہی ہے ساری، اس کے علاوہ اعمال کے لیے آئے گا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا، ابو لہب کے بارے میں نہ اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا، تو وہاں پہ بالکل obvious ہے کنٹراسٹ، نہ اس کا مال کام آیا اس کے، ما اغنا عنہ مالہ، مال بھی کسی کام نہیں آیا، وما کسب، اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا. تو ہمارے ذہن میں تو کمائی سے مراد صرف مال ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ اگر آپ مال لے لیں گے تو ریپیٹیشن ہو گئی، نہ مال کام آیا نہ کمائی، تو کمائی سے مراد ہے اعمال کی کمائی. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھائی بات کی کیسی اوپر سے گئی؟ تو ڈالیں اس باب کے اندر اکتسبا یکتسب اکتسابا فہو مکتسب، یہ بھی کمانے کے معنی میں ہوتا ہے، ذرا بس تردد اس میں زیادہ ہوتا ہے، محنت کر کے کمانا. اکتسبا یکتسب اکتسابا فہو مکتسب، الامر منہ اکتسب ونہی عنہ لا تکتسب، مت کماؤ. ٹھیک ہے جی. پھر عربی میں ایک روٹ ہے جی، بھرے ہونے کے معنی میں آتا ہے، فلڈ کسے کہتے ہیں نا، اردو میں آپ املا کرتے تھے، میم لام اور حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا. اس نے بھر دیا، ڈالے افتعال، میم لام حمزہ اور تا بھی تو ہے نا، امتلا، آئین نہیں ہے، حمزہ ہے بس. امتلا، اس نے بھر دیا، یمتلیو، ہاں جی، نہیں سوری، وہ بھر گیا، یمتلیو وہ بھر جاتا، امتلان بھرا ہوا ہونا، فہوا ممتلئ، وہ جو ہے نا وہاں امتلیا کریں، پھر بتاتا ہوں آیت، امتلیا یمتلأ امتلاء فہوا ممتلأ، الامر منہ امتلئ ونہی عنہ لا تمتلئ. اذا نقول لجہنم هل امتلأتی، وہ اسے ماضی کا صیغہ ہے، امتلأ امتلأ امتلأوا امتلأت امتلأتا امتلأنا امتلأتا امتلأتما امتلأتم امتلأتی هل امتلأتی. جب ہم پوچھیں گے جہنم سے، اذا نقول لجہنم هل امتلأتی، تو بھر گئی، بتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ ابھی اور ہے. تو امتلاء بھرا ہوا ہونا. چلیں کافی ہیں، اب ان 6 ابواب کو پکا کریں، اس کے بعد پھر بس 2 رہ گئے انشاءاللہ، 2 بھی پڑھ لیں گے، یہ محاذ بھی پھر پورا ہو جائے گا ہمارا. آئیں جی کتاب کی طرف. جی سبق نمبر کہاں پر ہیں ہم؟ 19 ہو گئے تھے ہمارے. اچھا 19 پڑھنا ہے ابھی، ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. چھٹا باب ہے اور 19واں سبق پڑھنا ہے ساتھ، بالکل ٹھیک. کھل گیا اسکرین پہ؟ الدرس التاسع عشرہ، درس نمبر 19. دیکھیں جی، تاسع عشر، آج وہ آپ کو گنتی سکھائیں گے عربی کے اندر، کاؤنٹ کیسے کرنا ہے. یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر زبان کے اندر ایک لرننگ کے اندر پروسیس میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے کہ اس زبان کے اندر جو اعداد ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں، تو آج ان کا آپ کو تعارف کروائیں گے وہ. دیکھیں جی، المدیر، کم
یہ ہم نے کم پڑھ لیا تھا کل. عربی زبان میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور بعد والا اسم اس کا حالت نصب میں ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. مطلب سے ہوتا ہے ہاؤ مینی, کتنا, کتنے, ہاؤ مچ, ہاؤ مینی. کم طالب, جی کم طالباً جدیداً, کتنے نئے طلباء ہیں, فی فصل کا, تمہاری کلاس میں. فصل مینس کلاس روم. یا شیخو, او سر, جیسے اردو میں سر, انگلش میں سر کہتے ہیں تو عربی میں شیخ کہیں گے. کم طالباً جدیداً فی فصلی کا یا شیخ, سر آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلباء ہیں. طالباً جدیداً, کتنے نئے طلباء ہیں. تو مدرس جواب دے رہا ہے فیہی عشرۃ طلاب جدد. طلاب کی صفت ہے جدد. عشرہ کہتے ہیں 10 کو. رمضان میں بھی عشرہ نہیں ہوتا, عشرہ مینس وہ 10 کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہوتا ہے. 10 دن شروع والے پہلا عشرہ مہینے کے, دوسرا عشرہ مطلب سینٹر والے 10 دن, تو عشرہ کسے کہتے ہیں 10 کو. ٹھیک ہے, ہاں جی, عشرہ کتاب پر پیش ہے حالت رفع میں. فی ہی سے مراد ہے اس میں, کلاس میں. فی الفصل, فی ہی کلاس میں, عشرۃ طلاب جدد, گویا کہ وہ گرامیٹیکلی مرکب اضافی بن رہا ہے. عشرۃ طلاب مرکب اضافی بن رہا ہے, لیکن ترجمہ ہم وہ نمبر کا جیسے کرتے ہیں ویسے کریں گے جیسے سمجھ میں آئے اگلے کو. عشرۃ طلاب جدد, اس میں 10 نئے طلباء ہیں. المدیر, پرنسپل پرنسپل کی گفتگو ہو رہی ہے نا مدرس کے ساتھ. مدیر پرنسپل نے پوچھا تھا بھی سر آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. پرنسپل نے, ٹیچر نے آگے جواب دیا فی عشرۃ طلاب جدد, اس میں 10 نئے طلباء ہیں. اور پھر پرنسپل پوچھ رہا آگے المدیر من این ہم, من این ہم, فرام ویئر آر ہم دے, وہ کہاں سے ہیں. فرام ویئر آر دے, من این ہم. کلہم, کلہم, کل مینس سارے, اور کل مضافی اکثر بنتا ہوتا ہے. کلن واحد ہے اسم, اور اس کو مضاف بنائیں تو کلو ہم, ان میں سے سب, all of them. کلہم, کیا ان میں سے سب, من بلد واحد, کیا ان میں سے سب ایک ہی ملک سے ہیں. کیا ان میں سے سب من بلد, بلد کہتے ہیں کنٹری کو, واحد مینس ایک, اور ایک بھی انٹروڈیوس کرا دیا انہوں نے. طلاب ایسے بھی پہلے بھی آیا ہوا ہے اردو میں, تو اکثر الفاظ آپ کے لیے جانے پہچانے ہی ہوں گے. من این ہم, وہ سب کہاں سے ہیں. اکلہم, حمزہ جو شروع میں لگے کلہم, یہ حمزہ کیا ہے کلہم میں, ہاں جی, کوشچن کرنے کے لیے ہے نا, سوال کرنے کے لیے حمزہ استفہامیہ. اکلہم من بلد واحد, کیا ان میں سے سب ایک ہی ملک سے ہیں. مدرس کیا جواب دے رہا ہے, لا, نہیں, سب ایک ملک سے نہیں ہیں. ہم من بلاد مختلفۃ, وہ سب مختلف شہروں سے ہیں, ملکوں سے ہیں. ہم من بلاد, بلاد کو آپ ملکوں کے معنی میں لیں, من بلد کی جمع بلاد. ہم من بلاد مختلفۃ, بلاد کیونکہ جمع مکسر تھی تو اس کی صفت بھی مختلفۃ واحد مؤنث آئی ہے. اب آپ کو مختلفہ کا باب پتہ ہے کون سا ہے, یہ جو آج پڑھا ہے افتعال, اختلف یختلف اختلافا فہو مختلف, اسی کو مؤنث بنا دیا مختلفۃ, یہاں جرم ہے مختلفۃ. ٹھیک ہے, لا ہم من بلاد مختلفۃ, ویسے اردو میں بھی بولتے ہیں کیونکہ لفظ تو آپ کے لیے نیا تو نہیں ہے یہ. لا ہم من بلاد مختلفۃ, نہیں وہ مختلف ملکوں سے ہیں. اب دیکھیں, اب وہ نمبرنگ آپ کو سکھا رہے ہیں. من ہم, من کیا ہے, جی حرف جر ہے. من حرف جر, باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مسخلہ رباشہ, من اضافی اللہ تعالی. من فرام, من ہم, فرام دیم, ان میں سے, ہاں جی, ہم اب حالت جر کی اٹیچ ضمیر ہے. من ہم, ان میں سے, ثلاثۃ طلاب, کتنے, ثلاثۃ, 3 طلباء. من ہم, ان میں سے, ثلاثۃ طلاب من فلپین, ان میں سے 3 طلباء, ثلاثۃ طلاب فلپین سے یعنی فلپائن سے ہیں. ثلاثہ کتنا ہو گیا, 3. وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ مِنَ الْيَابَانِ, اور جاپان سے کتنے ہیں, 4. 4 کتنے ہو گئے, 4. وَطَالِبَانِ مِنَ الصِّينِ, عربی میں 2 اصل میں کوئی نمبر نہیں ہے, 2 کے لیے مثنیٰ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
سمپلی طالبن ایک ہے تو طالبانی دو ہو گئے. وہ طالبانی مثنیٰ پڑھ لیا تھا نا ہم نے گرامر میں، تو شروع میں پڑھ لیا تھا، بک میں بھی پریکٹس الحمدللہ ہماری ہو گئی ہے. طالبن، 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 طالبانی، طالبینی، طالبینی. اب طالبانی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے. یہ انشاءاللہ میں 2 کتابوں میں آپ سے پوچھتے رہنا، اس کے بعد آپ کو ایسی آپ کہہ لیں کہ وہ ایک نیچرل انسٹنکٹ بن جائے گی، آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑا کرے گا انشاءاللہ تعالی. وہ طالبانی، لیکن ظاہر ہے وہ پروسیس سے گزریں گے تو پھر ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ٹائم آ جائے گا. وہ طالبانی اور 2 طلبا من الصینی، کہاں سے؟ چائنا سے ہیں. وہ طالب واحد، اور ایک ہی طالب علم. اب طالبن بھی ہوتا تو ایک ہی تھا، بس وہ اسٹریس آؤٹ کرنے کے لیے ذرا ساتھ واحد لگا دیتے ہیں، اور ایک ہی طالب علم. اردو میں پھر زور دینے کا طریقہ یہی ہے. وہ طالب واحد من مالیزیا، ملیشیا یہاں پر، اور ایک ہی طالب علم ملیشیا سے ہے. ٹوٹل طلبہ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ ثلاثہ من فلپین، 3 چائنا سے فلپین سے ہیں. 3 جمع 4 کریں 7 ہو گئے. کہاں سے ہیں یہ؟ جاپان سے. پھر 2 ہیں چائنا سے، 9 ہو گئے، اور 1 ہے پھر مالیزیا سے. 10 طلبہ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہو گئے نا؟ پریشان ہو گئے آپ؟ ثلاثۃ طلاب من فلپین، ثلاثہ 3 تھے فلپین سے. ہاں جی 10 ہو گئے سیدھے سیدھے. المدیر، پرنسپل پوچھتا ہے جی 10 طلباء کو، جی وہ کلاس تھی وہ سعودیہ کے اندر مدینہ یونیورسٹی کی کلاس. جی جی ایک کو احادی کہتے ہیں، اصل میں احادی ہے. واحد ہم آگے چل کر، اچھا ہاں آپ کو پڑھ چکے ہیں نا، اسم فاعل اور مفعول پڑھا ہے نا آپ نے. واحد اصل میں وہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، فاحد، ناصر، ضارب. نمبر جو ہے وہ احادی ہے، ٹھیک ہے. پھر اکیلے کو بھی اصل میں احادی کہیں گے عربی کے اندر. وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے. ایک میں اور اکیلے میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے ویسے، بلکہ کافی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں جی ابھی وہ کریں گے، ساری چیزیں آئیں گی. احد، واحد، وحید، وحید بھی لفظ ہے، پھر وحید بالکل ہی لونلی کو کہیں گے. دیکھیں المدیر، افی فصلی کا، جو آر الفاظ ان کو بس اسی طرح کرتے ہیں جناب جواب. افی فصلی کا، کیا تمہاری کلاس میں، پرنسپل پوچھ رہا ہے، طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں طلبہ ہیں کہاں سے؟ امریکہ سے. من امریکہ. آگے مدرس جواب دیتا ہے نعم، جی ہیں. کتنے ہیں جی؟ فی ہی، یعنی فی فصلی، کلاس میں، فی ہی 7 طلاب من امریکہ. 7 کتنے ہیں؟ 7، ٹھیک ہے. 7 طلاب من امریکہ، اس میں کلاس میں 7 طلبہ ہیں امریکہ سے. اب کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے. آگے وہ مدرس پوچھتا ہے، اچھا میری نا سامنے کوشچن مارک لگا ہوا ہے، وہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مدرس نے کہا فیہی 7 طلاب من امریکہ، یہ جواب ہے، یہ کوشچن مارک ہونا نہیں چاہیے اگر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. ہاں نہیں لکھا نا، نسخے میں میرے سامنے لکھا ہے کتاب میں. خیر آگے دیکھیں. المدیرو اہم جدود، کیا وہ سب، جدید کی جمع جدود، کیا وہ سب نئے ہیں؟ وہ جو امریکہ سے کتنے ہیں؟ 7 آئے ہیں، وہ نئے ہیں. لا ہم قداما، وہ سب قدیم کی جمع قداما، قدیم پرانا، قدامہ پرانے. لا نہیں، نئے نہیں ہیں. ہم قداما، وہ سب وہ پرانے ہیں. ہاں جی یہ ہے نا قداما، وہ یا نہیں ہے، وہ الف مکسورہ ہے، شارٹ الف ہے اصل میں. وہ صغرا کبرا حسنا ہو گیا، نہیں پڑھا تھا ہم نے. کیسے پتہ لگتا ہے عربی اصل رسم الخط جو ہے، رائٹنگ کا جو فونٹ ہے، سٹائل ہے، یا کے نقطے ڈلیں گے، اور جو یا نہیں ہے وہ الف ہے، اس کے پھر نقطے نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے، بڑی واضح پہچان ہے یہ ہمارے. میں پھر سے آپ کو نوٹ کرواؤں، جو ہمارے عام پاکستانی رسم الخط میں جو قرآن ملتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے، اس میں ہوتے ہی نہیں ہے، مجرد ہی نہیں ہوتے نقطے. وہ خیر چھوڑیں، آگے چلیں. المدیرو، اگر سعودیہ سے وہ جو عثمانی خط میں چھپتے ہیں وہ مصحف دیکھیں گے تو آپ کو یہ فرق بڑا obvious پتہ لگ جائے گا. عربی کتابوں میں تو بہر اسٹینڈرڈ یہی چلتا ہے. المدیرو، کم طالباً، کتنے طلبہ ہیں، فی ہی، اس کلاس میں، کہاں سے، من اوروبا، اوروبا یورپ. کم طالباً فی ہی من اوروبا، یورپ سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. 17 ہو گئے تھے نا، اب آگے دیکھیں. فی ہی خمسۃ طلاب، فی ہی، فی الفصل، کلاس میں، خمسۃ طلاب، خمس مینس 5، 5، خمسہ 5. فی ہی خمسہ صلوات، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. فی ہی خمسۃ طلاب، اس میں 5 طلباء ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو نمبر ہیں سارے یہ مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں، یہ نا، خمسۃ طلاب. لیکن ترجمہ ظاہر ہے وہ اردو میں جیسے سمجھ آئے گی ویسے ہی کریں گے. اردو محاورے میں اب 5 طلباء کے 5 نہیں کہیں گے بلکہ 5 طلباء. اردو میں، انگلش میں چلتا ہے آف کے ساتھ، یہ مرکب اضافی بنا کے نمبر بول سکتے ہیں انگلش کے اندر بھی، 5 آف دی اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے نا. فیہ خمسۃ طلاب، اس میں 5 طلباء ہیں، من انکلترا، کہاں سے، انکلترا انگلینڈ. وثمانیۃ، ثمانیہ، وثمانیۃ طلاب من المانیہ. ثمانیہ کہتے ہیں جی 8 کو، کتنا، 8. ابھی پریشان ہو، ساری نمبرنگ آپ کو آگے یاد کرائیں گے طریقے سے، ابھی تو تعارف کرا رہے ہیں نمبروں کا. وثمانیۃ، یہ ثمانیہ لکھا تھا نا وہ پہلے دن جو آپ کے سامنے حروف الہجاء لکھے تھے، تو میں نے ایک پوئم لکھی تھی، ما ہذہ حروف الہجاء احفظوها یا اخوان ثمانیۃ عشرون. ثمانیہ آیا تھا وہاں پر، 8 کو کہتے ہیں ثمانیہ عشرون، وہ 28 بن گیا. تو ثمانیہ طلاب، اور 8 اسٹوڈنٹس ہیں، من المانیہ، جرمنی سے. وستۃ طلاب من فرنسا، اور فرانس سے. ستۃ طلاب، 6 طلباء ہیں، 6. ستہ از، صحائے ستہ نہیں کہتے، صحیح 6 کتابیں، ستہ 6 کو کہتے ہیں، ستہ. بڑا لطیفہ تھا، ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو لڑکوں سے سوال کیا تھا مدرس نے کہ صحائے ستہ جو کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں تو بولنے میں پتہ لگ رہا ہے صحائے ستہ 6 ہیں. وستۃ طلاب، اور 6 طلباء ہیں، من فرنسا، کہاں سے، فرانس سے. وتسعۃ، یہ نمبر پورے ہو گئے آپ کے 9 پر آ کر. وتسعۃ طلاب، 9 کتنے ہیں، 9، 8 کے بعد 9. وتسعۃ طلاب من اليونانی، اور 9 طلباء ہیں یونان سے. ہو گیا جی. کیا لکھا ہوا ہے، وہ چیکوسلوواکیہ لکھا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، نہیں آگے دیکھیں جی. مطلب نمبر آپ کو 9 نمبر تو 9 لکھا تھا نا، بس ٹھیک ہو گیا. المانیہ جرمنی کا نام ہے پرانا. المدیر کہتے جی شکراً یا شیخو، شکراً مینس تھینک یو، یا شیخ سر. اس نے نمبرز کا ریکارڈ دے دی نا سارا اسٹوڈنٹس کا کہ کتنے کتنے اسٹوڈنٹس کہاں سے ہیں. شکراً یا شیخو، شکریہ سر. اب دیکھیں جی، اب وہ آپ کو ترتیب سے نمبر سکھائیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا نا عربی زبان میں اصل جو نمبرز ہیں، یہ توجہ سے بات اچھی طرح اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ. نمبرز عام طور پہ اسٹوڈنٹس کو بڑے پریشان کرتے ہیں عربی کے، کیونکہ نمبرز میں کچھ قواعد ہوتے ہیں. آپ صرف ایک موٹا سا اصول یاد کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں کبھی نمبر پریشان نہیں کریں گے آپ کو. اور وہ کامن سینس کی بات ہے ویسے تو، ابھی تک آپ کو جو گریسپ ہونی چاہیے کہ عربی زبان میں 1 کے لیے اصل میں نمبر کوئی نہیں ہے. کیونکہ 1 کے لیے آپ نے جب بولنا ہے تو آپ نے جب ایک لفظ بولا قلم، تو اس سے مراد ایک ہی قلم ہے. اسی طرح 2 بھی اصل میں کوئی نمبر نہیں ہے عربی میں. آپ نے جب 2 کہنا ہے تو آپ کیا کہیں گے، اسی کا مثنیٰ بنا دیں گے، قلمانی، تو مثنیٰ بن گیا، ٹھیک ہے نا. قلمانی. طالبن ایک اسٹوڈنٹ ہے، طالبانی 2 اسٹوڈنٹس ہو گئے. تو اصل عربی میں 1 اور 2 کی نمبر ہوتا نہیں ہے. وہ لے آ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے اس کی، لیکن ضرورت نہیں پڑتی کبھی بھی.
نارمل گفتگو کے اندر لائیں گے تو اس میں کبھی زور دینے کے لیے کبھی وجہ ہوگی کوئی. اب یہاں پر دیکھیں وہ نمبر آپ کو پڑھا رہے ہیں اقرا وکتب, اور غور کریں نمبر شروع کہاں سے ہو رہے ہیں, وہ 3 سے نمبرنگ چلائیں گے آپ کی. بس یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لینی ہے تو آپ کو نمبر تنگ نہیں کریں گے آگے چل کر. پھر یہی چیز اپنی ذہن میں بنیاد کے طور پر بٹھا لیں کہ نمبر اصل میں کہاں سے شروع ہوتے ہیں, عربی میں 3 سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. صفر تو پھر بہت بعد میں ایجاد ہوا ہے, 0 ہے عربی کا لفظ صفر. خیر دیکھیں بھی اب انہوں نے نمبر آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں نمبرز میں بھی لکھے ہوئے ہیں, ارقام کہتے ہیں, رقم کے طور پر بھی لکھے ہوئے ہیں, اور الفاظ میں بھی لکھے ہوئے ہیں, کلمات میں بھی لکھے ہوئے ہیں. ان دونوں کو دیکھتے جائیں, پڑھتے جائیں. 3 کی عربی. اب انہوں نے ساتھ اکیلا نمبر نہیں بولا بلکہ نمبر کو یوز کر کے دکھایا ایک فریز کے اندر. طلباء جوڑ دیا انہوں نے, 3 طلباء سے لے کر 10 طلباء تک. دیکھیں پڑھیں بھی, ثلاثۃ طلاب 3 طلباء, اربعۃ طلاب 4 طلباء, خمسۃ طلاب 5 طلباء, ستۃ طلاب کتنے ہو گئے 6 طلباء, سبعۃ طلاب 7 طلباء 7, اور 7 اور 8 دیکھ لیں کیسے لکھتے ہیں. ثمانیۃ طلاب 8 طلباء, اور نمبر 9 تسعۃ طلاب 9 طلباء, اور عشرۃ طلاب 10 طلباء. ٹھیک ہے. اب آپ نے بھی کیا کرنا ہے, انگلیوں کے اوپر گنتی کہاں سے شروع, جی بنانا عشرۃ طلاب, ہاں جی سارے اسی طرح عشرۃ طلاب, وہی پیٹرن ہے سب کا. اب دیکھیں ذرا آپ نے نمبر کیسے یاد کرنے, جیسے بچپن میں انگلیوں پہ کیے تھے, انگلیوں پہ ہی کریں اس کو. 1 اور 2 چھوڑ دیں, وہ تو طالبون اور طالبانی ہو گیا. اب آپ صرف نمبر سٹارٹ کرنے آپ نے کہاں سے, 3 سے. ثلاثہ, اربعہ, خمسہ, ستہ, سبعہ, ثمانیہ, تسعہ, عشرہ. بلکہ ایک اور بہتر کام کریں, اس کو حرکت ادا کریں. ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, ثمانیۃ, وہ اربعۃ تھا, ستۃ, اربعۃ, ثمانیۃ, ثلاثہ 3 ہوتا ہے, ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, ہاں یہ غلط کرتے ہیں نا آپ, سبعۃ, ثمانیۃ, ہاں اب ہے تسعۃ اور عشرۃ. ٹھیک ہے. ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, سبعۃ, ثمانیۃ, تسعۃ, عشرۃ. ایک ایک کر کے سارے سنائیں جی. ابھی بے شک سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے, لیکن اپنی زبان سے دہرائیں اس کو اسی طرح انگلیوں کے سمیت, وہ رجسٹر ہوں گے دماغ میں جی. ماشاء اللہ جی. نیکسٹ. اچھا یہ لفظ جو ہے نا شین کے اوپر دونوں طرح ہیں, یہ دونوں طرح ٹھیک ہے. عربی میں وہ اصل میں ہوتا ہے اس طرح کہ جب 4 حروف آ جائیں, اب یہاں 4 آ گئے نا, عین, شین, را اور تا, تو عرب کہتے ہیں کہ 4 حروف آ گئے, چاروں پر ہی زبریں ہیں, تو ایک کو ساکن بھی کر دیں تو ذرا پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. عشرہ بھی ٹھیک ہے اور عشرہ بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ عشرہ سکھا رہے ہیں تو افصح وہی ہے, تو کوشش کر کے وہ ادا کریں. عشرہ تو پتہ ہی آپ کو, عشرہ جی. نیکسٹ. ایکسیلنٹ جی. نیکسٹ. سنائیں بلال بھائی, اونچی اونچی. ثلاثۃ, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ, سبعۃ, ثمانیۃ, تسعۃ, عشرۃ. زبردست. اب یہ نمبر آپ نے پریکٹس ہوگی تھوڑی سی. اب جملوں کے اندر ان کو دیکھیں. اب وہ 12 جملے لکھے ہیں, اقرا وکتب.
پڑھو اور لکھو. کرا یقرا سے اقرا اور کتبا یکتب سے اکتب, ملا کر پڑھتے ہیں اقرا وکتب, پڑھو اور لکھو. جی پہلا جملہ, عندی میرے پاس, خمسۃ کتب, کتنی؟ 5 کتابیں. عندی میرے پاس, خمسۃ کتب 5 کتابیں ہیں, وثلاثۃ اقلام, بس یہ مرکب اضافی ان کو بناتے جانا ہے, پہلا میں نے پڑھ دیا ہے, اب ایک ایک کر کے آپ نے پڑھنے ہیں. عندی میرے پاس, خمسۃ کتب 5 کتابیں ہیں, وثلاثۃ اقلام اور 3 قلم ہیں. جی شروع ہو جائے جی اسی ترتیب سے. اگلا سننے دیں بھیا, سننے دیا کریں. ہاں جی, خالد لہو ستۃ, مضاف بنا تو تنوین نہیں آئے گی نا. نہیں ہاں جر میں پڑھے نا, ابنا ان, جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا ستۃ طلاب, تو اسی طرح ستۃ ابناء, ٹھیک ہے. ستہ کتنے ہیں؟ ابھی وہ سہائے ستہ کی بات آئی تھی. ہاں, ثلاثہ اربع خمسہ ستہ, 6. ستۃ ابناء, خالد اس کے 6 بیٹے ہیں, ابن کی جمع ابنا. ماشاء اللہ جی. جی نیکسٹ. ایکسیلنٹ, جی ترجمہ کریں جی. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ. کم اخن لکی یا آمینہ, تو اے آمینہ تیرے کتنے بھائی ہیں؟ وہ جواب دیتی ہے لی اربعۃ اخواتن, میرے اربع 4 بھائی ہیں, اربع 4 بھائی ہیں. جی چوتھا جملہ پڑھیں جی. اسبوع ہفتہ, ویک. ہاں جی, فی ہے نا, حرف جر ہے, تو اس کے بعد اسبوع آیا تو حالت جر میں جائے گا. فی الاسبوعی. ایکسیلنٹ, کریں ترجمہ. پہلے اس کا ترجمہ کریں, فی الاسبوعی. ہاں جی, ہاں جی, ہفتہ, ویک, ہفتہ 7 دن کا جو ہوتا ہے. 6 دن ہوتے ہیں, 7 ہی ہوتے ہیں, ساری زبانوں میں 7 ہی ہیں. فی الاسبوعی سبعۃ ایام, سبع 7 ہے, ستہ 6 تھا, ٹھیک ہے نا. فی الاسبوعی سبعۃ ایام, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جی. آگے عندک یا عمار, اے عمار ہمارے پاس کتنے ریال ہیں؟ الآن, اب, ہاں تمہارے پاس ابھی کتنے ریال ہیں؟ میرے پاس الآن ثمانیۃ ریالات, کتنے؟ اوپر سارے نمبر لکھے ہیں, ثمانیہ, 8 ریال. ہاں. کم ریالن عندک, کتنے ریال ہیں تیرے پاس؟ الآن, ابھی. کم ریالن عندک الآن یا عمار, اے عمار تیرے پاس ابھی کتنے ریال ہیں؟ عندی, ملا کر پڑھیں گے, عندی الآن, میرے پاس ابھی, ثمانیۃ ریالات, 8, میرے پاس ابھی 8 ریال ہیں, ثمانیۃ ریالات. جی پھر سے شروع ہو جائیں جی. کرنے چکر اپنا شروع باری کا. جی جی پڑھ دیں. تسعۃ, ہئی محلہ ٹاؤن.
ماشاءاللہ. فی ھذا الحی، اس ٹاؤن میں، محلے میں کتنے؟ 9 بیوت، 9 9 بیوت جدیدۃ، 9 نئے گھر ہیں. ماشاءاللہ. جی آگے پڑھیں جی. ہاں غلط پڑھ دیا. ہاذا سے پہلے بھی کچھ لکھا ہے، حاضی سے پہلے بھی کچھ لکھا ہے. ادھر بھی ہے لام جارل. لی هذه السیارہ. ہاں ماشاءاللہ. لی هذه السیارۃ، حاضی سیارۃ، یہ گاڑی. لی هذه السیارۃ، اس گاڑی کے کیا ہے جی؟ اس گاڑی کے ہاں 4 ابواب، 4 دروازے ہیں. لہذی سیارت، اس گاڑی کے 4 ابواب، 4 دروازے ہیں. جی آگے نمبر 8 الجملۃ الثمانیہ. اب میں بول سکتا ہوں جملے آپ کو. اب میں یہاں پہ نمبر پڑھ لیا نا آپ نے، اب آگے میں نمبر ریپیٹ کرتا رہوں گا سارے. جی ثمن کہتے ہیں جی عربی میں پرائس کو، قیمت. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک سمن ہوتا ہے سین کے ساتھ، سمن وہ ہوتا ہے موٹاپا، فیٹ، اور ایک ہے سا کے ساتھ. تو سمین اور سمین میں وہ فرق ہے نا. سمین ہوگا قیمتی، سا کے ساتھ جو لفظ یہاں لکھا ہے، اور سین کے ساتھ سمین لکھ دیں تو وہ تو موٹے کو کہیں گے. سمن پرائس، قیمت. سمنہ ہو، جی جی کریں. ہاں دیکھیں، کم سمنو حاضل کتاب، اس کتاب، حاضل کتاب یہ کتاب، سمنو حاضل کتاب اس کتاب کی پرائس، قیمت. سمن مضاف بن گیا نا، تو کم لگا دیا، سوال بن گیا اس پرائس کی کتنی قیمت ہے. کم سمنو حاضل کتابی. اب آگے جواب دے رہا ہے وہ، سمنو ہو، اس کی قیمت، یعنی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کی قیمت 7 ریالات، 7 ریال، و نصف، اور آدھا، یعنی کہ 7.5 ریال، 7 اور آدھا ریال. جی آگے نصف بھی آپ نے وہ 0.5 بھی نوٹ اس کے لیے آ گیا، ہاف. جی پڑھیں جی الجملۃ التاسعہ. ہاں جی یہ ہے، بلال پڑھیں. ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں. فی حاضل فصل، اس کلاس میں 10 طلاب، 10 طالب علم ہیں. قدامہ پرانے ہیں. اس کلاس میں 10 طالب علم پرانے ہیں. طلاب کی صفت بنائے نا، قدامہ، طلاب قدامہ، پرانے طلبہ، کٹھا بولیں. اس میں 10 طالب علم پرانے طلبہ 10 ہیں. 10 پرانے طلبہ ہیں. 10 پرانے طلبہ. اس کلاس میں 10 پرانے طلبہ ہیں. واربعۃ طلاب جدد، ہاں طلاب جدد، اور 4 نئے طلبہ ہیں. ایکسیلنٹ. فی ھذا الفصل، اس کلاس میں 10 طلاب قدامى، 10 پرانے طلبہ ہیں. و4 طلاب جدد، اور 4 نئے طلبہ ہیں. جی پڑھیں جی آگے نمبر 10. نہیں نارمل حالت رفع میں، یا ابراہیم. ہاں جی وہ تب آتا ہے جب یا کے بعد جو اسم آ رہا ہے منادہ آپ کا وہ مرکب اضافی ہو. مثال کے طور پر ایک مثال یاد کر لیں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گی. رسول اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا رسول. اس کے بعد جب یا لگائیں گے تو پھر یہ مضاف حالت نصب میں جائے گا. رسول اللہ یا رسول اللہ. اب یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے، یا رسول اللہ. یا رب العالمین نہیں پڑھیں گے، یا رب العالمین.
یہ یہاں پر مرکب نہیں بن رہا بلکہ سمپل ایک واحد مفرد اسم ہے. سمجھ آئی؟ یہ نہیں، یہ جو بتایا بھی کلیئر ہوا یہ بات؟ جی پڑھیں جی. آپ کے پاس ثمانیہ لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. ثمانیۃ قمصان. ہاں جی ہاں جی، قمیص کی جمع قمصان. اربع و اربع ثمانیہ. ہاں جی، نہ 6 نہیں 8. ہاں جی 8 قمیصیں ہیں. دیکھیں کم قمیصن عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنی قمیصیں ہیں؟ عندی ثمانیۃ قمصان. یہ جو کتابی نسخہ میرے پاس اس میں لکھا ہوا ہے اربعۃ قمصان، تو اربع 4 ہے، اور اگر 8 پڑھیں تو ثمانیۃ قمصان میرے پاس 8 قمیصیں ہیں. ماشاءاللہ. جی آگے پڑھیں جی. ہاں جی جی ریال آنی، میرے پاس 2 ریال ہیں. اچھا نمبر کوئی نہیں آیا. یہ کرنسی ہے جی، یہ بھی جیسے ہمارے یہاں نہیں ہوتے. ہاں 1 ریال کے اندر 10 قروش، 10 قروش ہوتے تھے. جیسے ہمارے یہاں روپیہ بڑی کرنسی ہے، پھر پیسے نیچے ہوتے تھے. اب وہ پیسے مطلب فزیکلی تو نہیں ہمارے پاس ہوتے، کرنسی میں چھپتے نہیں ہیں. تو اسی طرح ریال کے ساتھ 95 تک بتایا آپ نے جی، 75 تک. اچھا 1975 تک قروش چلتے تھے ساتھ، اب صرف ریال ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہمیشہ سے رہی ہیں چیزیں، جیسے درہم کے ساتھ دینار چلتے رہے ہیں ہمیشہ، بلکہ دینار کے ساتھ درہم کہنا چاہیے. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. ہاں جی. عندی ریالانی و خمسۃ قروش، میرے پاس 2 ریال اور 5 قروش ہیں. جی آگے جی. فی حاضل حافلتی. رکابن، راکب کہتے ہیں سوار کو، رکبہ یرکبو سوار ہونا، رکیبہ یرکبو بلکہ، اور رکاب سواریوں کی جمع ہوگی نا، سواریاں. کریں ترجمہ کریں. ہاں جی. حافلہ ویسے بس کو بھی کہتے ہیں، بس ہی کہہ لیں آپ، گاڑی سے بڑی. اس گاڑی میں، گاڑی نہیں سواری، بس. اس بس میں 10 سواریاں ہیں. ہاں وہ آگے کہیں شاید آئیں گے میرا خیال. وہ وہیکلز بھی ہوتے ہیں نا، وہ شاہینہ ٹرک ہوتا ہے، سیارہ تو پڑھ لیا، گاڑی دراجہ بھی پڑھ لیا آپ نے، حافلہ بھی آ گئی آج، دراجہ سائیکل ہے. ہاں فی ہادی الحافلتی 10 رکابن، اس بس میں کتنے؟ 10 مسافر ہیں. 10 رکابن. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی. عجبا الاسئلۃ الآتیہ مستعملا العدد المذکور بین القوسین. اب بریکٹ کے اندر انہوں نے جو دیکھیں 7 جملے لکھے ہیں، اور ہر جملے کے آخر میں بریکٹ میں ایک عدد لکھا ہوا ہے، ایک نمبر لکھا ہوا ہے. آپ نے اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے جواب دینا ہے. پہلی انہوں نے مثال فل کر کے دکھائی ہوئی ہے. دیکھیں مثال پوچھا اس نے یہ تھا کہ کم کتابن عندک، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں. اب جواب آگے دینا تھا، آپ نے 3 لکھا ہوا ہے تو 3 کتابیں، ثلاثہ. تو اس نے جواب دیا عندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں. اچھا اگلی یہاں پر نوٹ کر لیں بات اب، کہ اوپر سے ابھی تک جو نمبرز پڑھتے آ رہے ہیں ہم، نمبر کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور وہ جمع مکسر آ رہی ہے، جمع آ رہی ہے کم از کم. ریالات، طلاب، کتب جمع آ رہی ہے. اس کو اپنے نوٹ کر لیں بات کو.
اور اس کو سامنے رکھ کر ایگزامپل کو تو آگے جواب دینے ہیں. کم کتابن عندہ کا عندی ثلاثۃ کتب، میرے پاس 3 کتابیں ہیں. اب دیکھیں جی پہلا انہوں نے سوال یہ لکھا ہوا ہے کم اخن لکا یا حامد، تمہارے کتنے بھائی ہیں اے حامد، اور اگر بریکٹ میں نمبر کیا لکھا ہے؟ 5 5 لکھا ہوا ہے. آپ نے کہنا ہے میرے 5 بھائی ہیں، کیسے کہیں گے؟ لی لکا تھا نا سوال، کم اخن لکا تمہارے کتنے بھائی ہیں، لی میرے، خمسۃ اخوات تو بہنیں ہوتی ہیں، اخوا حالت جر میں لائیں. ہاں کم اخن لکا یا حامد لی خمسۃ اخواتن، لی خمسۃ اخواتن میرے 5 بھائی ہیں. خمسۃ اخواتن 5 بھائی. یہاں پر اربعۃ اخواتن تھا نا تیسرے جملے میں، لی اربعۃ اخواتن، وہ بھی آتی ہے، بس ایک پکڑ لینا ابھی. لی خمسۃ اخواتن، یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اپنے، لی خمسۃ اخواتن. نمبر 2 سوال ہے جی کم امن لکا لکی یا لیلا، اے لیلا تیری کتنے چچا، تمہارے کتنے چچا ہیں اے لیلا. کتنے لکھے ہیں بریکٹ میں؟ عربی میں نمبر بولیں، اربع لکھے ہیں، 4. اب آپ نے کہنا ہے میرے 4 چچا ہیں، لی اربعۃ، امون کی جمع کیا؟ اعمام، اعمام، لی اربعۃ اعمام، میرے 4 تائے چچا جو بھی ہیں چچا ہیں، لی اربعۃ اعمام. آئی سمجھ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو پڑھ رہے تھے اب خود بنا رہے ہیں. کم ابنن لکا یا شیخو، توڑ کر پڑھا میں نے، کم ابنن کتنے، ہاں ابن، کم ابنن لکا یا شیخو کتنے بیٹے ہیں تمہارے سر. تو ملا کر پڑھیں گے، کم کی میم پر دیر دے دیتے ہیں، کم ابنن لکا یا شیخو. کتنے لکھے ہیں جی آگے بریکٹ میں؟ 6 لکھے ہیں، 6. آپ نے کہنا ہے جی میرے 6 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، کیسے کہیں گے؟ لی 6 بیٹیاں نہیں، ابنن کی جمع کیا ہے؟ یہ وہی پیچھے پڑھی ہیں ساری آپ نے، ابنا ان سارے الفاظ پیچھے پڑھے ہیں. خالد لہو 6 ابنائن، وہ بھی 6 ہی بلکہ لکھا ہوا ہے دوسرے جملے میں. تو کیا سوال تھا جی کم ابن لکا یا شیخ، کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ لی 6 ابنائن، میرے 7 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، لی 6 ابنائن، میرے 6 بیٹے ہیں. دیکھیں جی نمبر 4 کم سؤالن فی ھذا الدرسی، اس درس میں کتنے سوال ہیں، کتنے لکھے ہیں بریکٹ میں؟ ثمانیہ. وہ جو سٹینڈرڈ شروع میں انہوں نے دیا نا اس کو سامنے رکھیں، وہ جو 3 سے 10 تک لکھے ہوئے ہیں نمبر، کتنے لکھے ہیں جی؟ ثمانیہ، 8 لکھے ہوئے ہیں. آپ نے کہنا ہے اس درس میں 8 سوال ہیں، فی ھذا الدرسی ثمانیۃ اسئلۃ، سوال کی جمع لے ہیں، اسئلۃ، جس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ جمع آ رہی ہے. کم سؤالن فی ھذا الدرسی، اس درس میں کتنے سوال ہیں؟ فی ھذا الدرسی ثمانیۃ اسئلۃ. جی آگے دیکھیں نمبر 5، وہی راکب لفظ آ گیا، سوار، رائڈر. کم راکبن فی الحافلۃ، کتنے سوار ہیں فی الحافلہ بس میں. ہاں جی فی الحافلۃ کتنے لکھیں آگے؟ 9. فی الحافلۃ 9، فی الحافلۃ 9. دیکھیں کیا لکھا تھا یہ آخری جملے میں، آخری لفظ رکابن، راکب کی جمع رکابن. کم راکبن فی الحافلۃ 9 رکابن، کس چیز کی؟
ہاں پوچھتے اسی طرح کم کی طرح جو نارمل ہے. دیکھیں جی کم راکبن فی الحافلتی فی الحافلتی تسعۃ رکاب. آگے دیکھیں بھائی سوال تو ہاں جی وہ اسٹینڈرڈ جیسے پوچھتے ہیں, وہ سوال پوچھنا تو پہلے سکھا دیا تھا انہوں نے. بلکہ آگے دیری نمبر 6 کم ریالن فی جیبی کا, تمہاری جیب میں کتنے ریال ہیں. اب جیب یہ وہی عربی کا لفظ ہے جیب, تمہاری جیب میں کتنے ریال ہیں. آگے کتنے لکھیں, ہاں 7 7 آپ نے کہنا ہے فی جیبی, کس کی, سوال تھا تمہاری جیب میں, فی جیبی کا جواب کیا ہوگا, فی جیبی میری جیب میں کتنے ہیں 7 ریالات, فی جیبی 7 ریالات, میری جیب میں 7 ریال ہیں. فی جیبی 7 ریالات. نہیں جمع تو ہے نا, نہیں وہ تو آتن آتن مونس کی جمع ہے نا. ہاں جی جی دیکھیں جی نمبر 7 کم ثمن حاضل کتاب, اس کتاب کا کتنی قیمت ہے, کتنی پرائس ہے اس کتاب کی, کتنی لکھی ہے 10. آپ نے کہنا ہے اس کتاب کی قیمت, وہ تو اتنا, دیکھیں وہ بچپن میں جو سنتے تھے نا کہ آدھا جواب سوال میں ہی ہوتا ہے, تو سوال میں سے آپ نے آدھی فریز نکال لینی ہے, سوال کم نکال دیں بس. ثمن حاضل کتابی سوال میں سے نکال لیا, ثمن حاضل کتابی اس کتاب کی قیمت کتنی 10 ریالات, ٹھیک ہے نا, 10 ریالات, اس کتاب کی قیمت 10 ریال ہے. ہو گیا جی. دیکھیں اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اکتب الاعداد من 3 الی 10 واجعل کل من الکلمات الاتیہ معدودا لہا. اب وہ کہتے ہیں جی جس طرح سے انہوں نے شروع میں ایک لفظ لیا تھا طلاب, لیا تھا نا, طلاب لیا تھا تو 3 سے لے کر 10 تک طلباء گنوا دیے, 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 9 طلاب اور 10 طلاب. یہ ایکسرسائز وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سارے الفاظ کے ساتھ کرنی ہے جو ہم نے آگے لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں کتاب اب جمع بنانی ہے آپ نے ان کی, یہ نوٹ کر رہے ہیں آپ, دیکھیں نا مل کے کرتے ہیں. دیکھیں کتب, کتاب کی جمع کیا ہے کتب, 3 سے 10 تک چلانی ہے. 3 کتب, نمبر ساتھ ساتھ چلائیں تو مجھے پھر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو بھی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو یہ 3 ہی انگلیاں ہیں. 3 کتب 4 کتب 5 کتب 6 کتب 7 کتب 8 کتب 9 کتب 10 کتب. 10 کتابیں ہوں گی. اگلا کیا لفظ ہے جی قلم, جمع کیا ہے اس کی اقلام, اقلام بنائے جس سے اقلام سے 3 سے شروع کرنا ہے. 3 اقلام 4 اقلام 5 اقلام 6 اقلام 7 اقلام 8 اقلام 9 اقلام اور 10 اقلام. کسر نہیں چھوڑی, ڈاکٹر صاحب نے نمبر سکھا کے انہوں نے چھوڑنے آپ. تاجر ان کی جمع تجار, بنائیں جی تجار, 3 سے لے کے 10 تاجر. 3 تجار 3 تاجر. 4 تجار 5 تجار 6 تو نہیں 6 تجار 7 تجار 8 تجار 9 تجار اور 10 تجار. کیا لفظ ہے جی اگلا لکھا ہوا رجل, آدمی, مین, جمع اس کی رجال, الرجال قوامون علی النساء, تو رجال, رجال, ہاں جی 3
رجالن، اربعۃ رجالن، خمسۃ رجالن، ستۃ رجالن، سبعۃ رجالن، ثمانیۃ رجالن، تسعۃ رجالن، عشرۃ رجالن، 10 آدمی۔ آگے لفظ ہے جی طالبن، بنائیں جمع کیا ہے اس کی؟ طلابن، شروع ہو جائیں۔ ثلاثۃ طلابن، اربعۃ طلابن، خمسۃ طلابن، ستۃ طلابن، سبعۃ طلابن، ثمانیۃ طلابن، تسعۃ طلابن، عشرۃ طلابن، 10 طلباء۔ اب ریال سے جمع کیا بنا رہے ہیں وہ ریالاتن، ٹھیک ہے، ریالاتن، 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 ہم نے جر پڑھنی ہے ساتھ نمبر کے ملائیں گے جب، ٹھیک ہے، کریں تو ثلاثۃ ریالاتن، اربعۃ ریالاتن، خمسۃ ریالاتن، ستۃ ریالاتن، سبعۃ ریالاتن، ثمانیۃ ریالاتن، تسعۃ ریالاتن، اور عشرۃ ریالاتن۔ قرش کی جمع انہوں نے بنائی قروش، بنا لیں اس سے بھی، ثلاثۃ قروشن، اربعۃ قروشن، خمسۃ قروشن، ستۃ قروشن، سبعۃ قروشن، ثمانیۃ قروشن، تسعۃ قروشن، اور عشرۃ قروشن۔ اخن کی جمع اخواتن، اخن بھائی، اخواتن برادرز بھائی، بنائے اخوا، ثلاثۃ اخواتن 3 بھائی، اربعۃ اخواتن، خمسۃ اخواتن، ستۃ اخواتن، سبعۃ اخواتن، ثمانیۃ اخواتن، سوری ہاں ثمانیہ کے بعد تسعۃ اخواتن 9، اور عشرۃ اخواتن۔ آگے آخری لفظ ابن جمع ابناء، ہم جر میں پڑھیں گے جب نمبر کے ساتھ آئے گا، مضاف الیہ بنا رکھے، ثلاثۃ ابناء، اربعۃ ابناء، خمسۃ ابناء، ستۃ ابناء، سبعۃ ابناء، ثمانیۃ ابناء، تسعۃ ابناء، اور عشرۃ ابناء۔ میں نے کہنا 2 بیٹے، کیسے کہوں گا؟ بیٹیاں کیوں بنا دی؟ 2 بیٹے، ابنانی، سمپل الف نون لگا دیں، ابنانی، ابنائنی، ابنائنی، ابنانی، ٹھیک ہے۔ 2 ریال کہنا ہو تو ریا لانی، 2 کتابیں کہنی ہو تو کتابانی، ٹھیک ہے۔ تو مثنیٰ تو پہلے ہم نے سیکھ لیا، آنی لگانا ہے، اب انہوں نے آپ کو نمبر سارے گننے سکھا دیا آگے تک، 3 سے لے کر 10 تک نمبر اصل میں یہی ہوتے ہیں عربی کے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے بس یاد رکھنا ہے۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے جو قواعد اصل میں لاگو اپلائی ہوتے ہیں نا، وہ 3 سے 10 تک ہی ہوتے ہیں، وہ پھر علیحدہ سے پڑھانا پڑتا ہے، بعض لوگ پڑھاتے ہیں وہ 1 اور 2 کے لیے جو نمبر ہے وہ اس کے علیحدہ قواعد، اصل میں وہ نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں، بات یہ تھی۔ خیر ہو گیا جی، اب آپ انگلی پر گنتی بھی آپ کو آنی چاہیے، 3 سے شروع کریں، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ، عشرہ، اس کو تیزی سے بولیں، پھر الٹا بولیں، سیدھا پڑھیں، جیسے انگلش میں نہیں کرتے 1 2 3 4 5 7 8 9 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اسی طرح عربی میں بھی کریں، ٹھیک ہے، وہ پکے بالکل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہو گئے، کافی ایکسرسائز ہو گئی، ابھی چلتے رہنے انشاءاللہ، کتاب کے اینڈ تک صفحہ نمبر بھی چلتا رہے گا اور آپ کے درس کے نمبر بھی چلتے رہیں گے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ اب کتاب کے اینڈ تک انہوں نے میرا خیال ہے بیسک عربی جس کو آپ کہتے ہیں کچھ چیز چھوڑی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب نے، اور آپ کو زبر زیر کے بغیر پڑھنا بھی سکھا دیا انہوں نے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ الثمن، کیا معنی تھا جی اس کا؟ ہاں جی، قیمت، قیمت بھی ویسے عربی کا لفظ ہے، قیمت، پرائس، ثمن۔ وہ فقہ میں فرق کرتے ہیں، یہاں پر فرق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ثمن قیمت ہی ہے، پرائس۔ آگے جی، نصف، ہاف، آدھا۔ الیوم، الیوم کہتے ہیں آج کا دن، الیومہ،
الیوم، اور ایامن اس کی جمع، ایام ڈیز، یوم کی جمع ایامن ڈیز، الریالو کرنسی ہے، ریالاتن اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. آگے جی الکرشو، آگے اس کی جمع قروشن، الحافلۃ اور جمع حافلاتن، بس ہوگی. راکب سوار، اس کی جمع رکابون، جمع مکسر ہے یہ. السؤال، اس کو سوال نہیں کہنا، سین پر بھی پیش ہے اور آگے حمزہ ہے. سؤالو، السؤالو الف لام کے بغیر سؤالن، السؤالو اور جمع اسئلۃن، اسئلۃن. آگے جی قدیم پرانا، جمع قدامى. یہ اردو فونٹ میں لکھیں گے جو ہمارے اردو والے طریقے میں تو وہ کھڑی زبر لگاتے ہیں، لیکن اصل عربی میں نے آپ کو بتایا تھا نہ کھڑی زبر ہوتی ہے نہ کھڑی زیر، وہ الٹی پیش کچھ بھی نہیں ہوتی، سیدھا سیدھے لگاتے ہیں سارا، ٹھیک ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کو بتا دی نا کہ وہ الف مکسورہ ہے، اصل میں شارٹ الف ہے، اس کو ہماری بنگلہ دیشی رسم الخط ہوتا ہے غالباً، اس کو پھر کھڑی زبر کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. قدامى یا نہیں ہے، یہ یکتے نہیں ہے کیونکہ البلد ملک اس کی جمع بلادن، یہاں پر تنوین منصرف نہیں پڑھنا چاہیے اس کو، خیر. البلد اس کی جمع بلادو. آگے الجیبو، الجیب مانا جیب اردو والی ہے، جیب پاکٹ، جمع اس کی جیوبن، پاکٹس جیبیں، جیوب، جیوبن. ہاں جی. اوروبا پھر لفظ آیا تھا، آگے ملکوں کے نام ہے سارے، یورپ کو کہیں گے یورپ. فرنسا فرانس، المانیہ المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں. الیونان، یونان از گریس، ٹھیک ہے نا، گریس. مختلفتن یہ اسم فاعل ہے باب افتعال سے، اختلف یختلف اختلاف فهو مختلف، مونس بنایا ہوا اس کو، ہے اسم فاعل باب افتعال سے. مالیزیہ ملیشیا، ٹھیک ہو گیا جی. الحمدللہ جی ہو گیا نہیں مکمل. ہاں جی. یہاں نصفن ہاف آدھا، ٹھیک ہے سر پڑھا تھا اپنی طرف سے تو نصف، ٹھیک ہو گیا. نصفن ہاف آدھا، ٹھیک ہے جی. کتنے سبق مکمل ہو گئے جی ہمارے آج؟ 19 اسباق ہمارے الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، پلس 6 باب مکمل ہو گئے ہیں، 2 ہی باب رہ گئے ہیں، اور سبق کتنے 3 رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے. آخری سبق ویسے جو سبق 2 ہی رہتے ہیں کتاب کے، جو آخری ہے وہ ریویژن ہے سارے کی، چھوٹا سا سبق ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ 2 اسباق اور میں 2 دن اور کے اندر ہماری بک بھی ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو ابواب ہم نے شروع کیے ہیں ثلاثی مزن فی کے، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. اب آپ نے بس کیا کرنا ہے کہ یہ 6 باب مکمل کریں، ان کو پکا کریں. 6واں باب آج پڑھ لیا، اس کو بھی زبان پہ جاری کریں. اختلف کیا پڑھا تھا؟ اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب، اقترب یقترب اقترابا فہو مقترب، الامر منہ اقترب ونہی عنہ لا تقترب، ٹھیک ہے جی. اس کو پکا کر انشاءاللہ یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے کل. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.